اور 16ویں اور 17ویں آیت پڑھیں گے. کلام نے لکھا ہے کیونکہ میں نے انجیل سے شرماتا نہیں، اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے والے کے واسطے، پہلے یہودی پھر یونانی کے واسطے نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے، اس واسطے کہ اس میں خدا کی راست بازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے، جیسا لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا ہے. کلام کا پڑھا اور سننا جانا ہم سب کے پاس. شاگردوں نے اپنی زندگی میں یسوع سے بڑے امپورٹنٹ، بڑے اہم 2 سوال کیے، یا یوں کہہ لیں کہ 2 درخواستیں انہوں نے یسوع کے سامنے رکھی، 2 ضرورتیں ان کی تھیں، 2 باتیں تھیں جو انہیں زیادہ ضروری لگی یا جن کی وہ زیادہ ضرورت محسوس کر رہے تھے، یا وہ سمجھتے تھے کہ دنیا کے اندر باقی تمام چیزوں سے زیادہ اس بات کی ہمیں ضرورت ہے. نمبر 1 بات تو لوکا کی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی پہلی آیت میں ہم پڑھ سکتے ہیں. جلدی سے پڑھتے بھی جائیں گے. ایسا ہوا لوکا کی انجیل 11واں باب پہلی. جی پھر ایسا ہوا کہ وہ کسی جگہ دعا کر رہا تھا. جی جب کر چکا تو اس کے شاگرد میں سے ایک نے اس سے کہا، اے خداوند، جیسا یوحنا نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھائی، تو بھی ہمیں سکھا. تو بھی ہمیں دعا کرنا سکھا. یہ انہیں زیادہ ضروری لگا. انہوں نے اپنے استاد کو بھی دیکھا اور یوحنا کا بھی ذکر کر دیا اور پھر اپنی ضرورت بھی رکھ دیا. دوسری چیز لوکا کے انجیل 17واں باب 5 کیا لکھا ہے؟ اس پر رسولوں نے خداوند سے کہا، ہمارے ایمان کو بڑھا. یہ دوسری امپورٹنٹ چیز ہے جس کے بارے میں خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، ہمارے ایمان کو بڑھا. یہ بھی ان کی درخواست ہے، یہ بھی ان کی ضرورت ہے. اس کے لیے بھی انہوں نے خدا سے کہا ہے کہ ہمارے کیا کر، ہمارے ایمان کو بڑھا. دعا اور جو ایمان ہے اس کو زبان دیا، یہ ناکام نہیں ہے، یہ فیل نہیں ہے. دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ چاندی ہو، وہ سونا ہو، وہ ہیرے ہو، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، عہدہ ہو، مرتبہ ہو، صحت ہو، خوبصورتی ہو، جوانی ہو، اس کو زوال ہے، یہ فانی ہے، یہ ختم ہو جانے والا ہے. اور کلام میں لکھا ہے کہ سب چیزوں کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے. ایون دو پترس کے خط میں لکھا ہے کہ آسمان اور زمین جو ہے یہ سب کے سب حرارتی شدت سے کیا ہو جائیں گے، اجرام فائق پھل جائیں گے، سب چیزیں ختم ہو جائیں گے. شاگرد اس بات کو ویری امپورٹنٹ سمجھتے ہیں کہ کیا غلام سے دے دیا جائے، کیا ضرورت پوری کر لی جائے کہ اس کو کبھی زوال نہ ہو، وہ سب چیزوں کے اوپر ہو، اس کے ذریعہ سے چیزیں بن جائیں، ہو جائیں اور اس کے قبضہ میں ہو. اور یہ 2 چیزیں ہیں جو انہوں نے کی اور آج یہ آپ کے سامنے میں بیان کیا. ہمارے ایمان کو بڑھا اور ہمیں دعا کرنا سکھا. ہماری جو دعا ہے نا وہ روٹی اور کپڑے کی دعا ہے. لیکن اگر آپ باغ عدن میں تھوڑی دیر کے لیے جائیں جہاں پر انسان سے گناہ ہوا اور گناہ کے بعد آدم حوا نے کیا کیا، جب ننگے ہو گئے اپنے لیے انجیر کے پتوں وسیع کا کیا بنائی، دنیا بنائی. انہوں نے ڈھانپا لیکن وہ کامیاب نہ ہوا. کیا آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے آدم نے یا حوا نے کہا ہو خداوند کپڑے تے دے جائے، اس نے کیا خدا نے دیتے کہ میں نے دیتے. چمڑے
مرے دے بن منگے جے کپڑے سی منگی جان دے نا او تے خدا نے ادوں جنوں خدا نوں نال غصہ ہی بڑا سیگا ادوں دے دتے اس تو بعد خدا نے آدم والی روٹی بند کی تھی سیدھا بلکہ اس کو روٹی بھی دے پائے. تو ان باتوں کے لیے ہمیں پریشان نہیں ہونا ہے کہ روٹی کے کپڑے منگے جاتے ہیں. دعا فرق ہے جو ہمیں خداوند کی حضوری میں وہ کہہ رہے ہیں سکھا. وہ دعا جس کو زوال نہیں ہے, وہ دعا تیرے آسمان تک پہنچے, وہ دعا میں کروں جو خداوند تیری مرضی کے مطابق ہو, جو تو چاہتا ہے, جو تیری مرضی ہے, جو ایک راست باز کی دعا ہے, جو ایک ایماندار کی دعا ہے, جو خدا کی حضوری میں مقبول ہو. ہم کیونکہ اس دنیا میں رہ رہے ہیں, دنیا بڑی ترقی کر گئی ہے. اب ہمارے پاس جو لباس بھی آ رہے ہیں وہ برانڈز ہیں, ان پہ آئے گیا ہوتا ہے کسی کمپنی کا لوگوں کا, اور اس کے ساتھ جڑ کر ہم فخر فیل کرتے ہیں. آج ہماری دعاؤں میں تھوڑی پرابلم ہے, میں بتانا چاہتا ہوں. خدا نے اپنے کلام میں کہا کہ تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہیں ہے. اب جو بے فائدہ نام لینے سے مراد ہے کہ خدا کے نام کا ٹیگ لگانا, حرکت اپنی غلط کرنے کا, یعنی جو کام ہم غلط کریں ٹیگ اس کا لگا دیا. اس لیے خدا نے کہا قسم نہیں کھانی, تیرا جواب صرف ہاں دے نہ یوں, بس اس کو کوشش کوشش. یعنی تو نے میرا نام لے کر اپنے کاروبار کی چھوٹی قسم, اپنی ذات کی چھوٹی قسم, اپنے کردار کی چھوٹی قسم, کسی بھی طرح کی چھوٹی قسم تو نہیں کھانی. میرا نام ہی لگا, اپنے کاروبار کو ہاں نہ کے ساتھ چلا, اپنی لائف کو ہاں نہ کے ساتھ چلا, یعنی میرے نام کا ٹیگ نہیں لگاتے. ہم یہاں کیا کر لیتے ہیں, ہم دعا خدا کے نام سے اور کام غلط کہتے خدا کو مانگتے ہیں. اس سے کلام میں لکھا کہ مانگ تو ملتا نہیں, بری نیت سے تجھے کو ٹی, تجھے کو فریج, تجھے کو موٹر سائیکل, تجھے کو کار, میرے کو نہیں. پھر اسی دعا کرنا شروع کر دینے اے ہوئی خداوند انہوں دیتا مل دے. میں کو غلط ہوں, میں کو پیڑا ہوں, خداوند میں بھی چنگا ہی ہوں, میرا کیڑا منہ پیڑا ہے, میرا منہ چپٹا ہی ہے, میں بھی تیرے زور آندہ ہی ہوں. ہم اس طرح کی دعائیں کر رہے ہیں. یہاں جتنی جماعت بیٹھی ہے نا, اگر ہم ایسے کوئی بندہ کسی کو کہہ دیں کہ بھائی جان کسی کے سواپنے والے کہ میرے دن چنگائی ہوئی تو ہے بندہ وہ ایک آدھ چاہیے تھا کہ میں پہ بڑا بندہ بندہ ایک آدھ ہونا چاہیے, کوئی بھی بندہ نہیں, سارے چنگے ہیں. آئی اندر میری گال ہونی سی, میں بھائی جان میں سناؤں کہتا ہوں وہ جو باپ لیکن میرا خیال میں کبھی کوئی نکاح ہوتا ہے میں کہ میں گھر میں آنے آنے جو بدیر کیتا ہونا کیتا ترہ آپ یہ سارا کھا کہتا ہم کھیڑ دی ہوگی. تو اب ہم غور کریں کلام کیا کہتا ہے, ہماری دعاؤں کے ساتھ تیاگ خداوند کا اور خواہش ہماری. اس لیے یسوع نے کہا کہ جو کچھ تم باپ سے میرے نام سے مانگو, یہ نام ضروری ہے, پھر تمہیں مل جائے. لیکن ہم اپنی مرضی سے مانگ رہے ہوتے ہیں, اس لیے ملتا بھی نہیں. آگے بڑھیں گے. خدا جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے, وہ اپنی مرضی کا چنگا کرے بڑا کرے وہ بہتر کرے. اس لیے قبول کرنے والا دل رکھے, جو اس کی مرضی ہو اس کو ماننے اور قبول کرنے کے لیے ریڈی رہنے کی ضرورت ہے کہ خدا کیا کر سکتا ہے. عبرانیوں 11:6 پڑھیں گے, پھر اس کے ساتھ اگلی تھوڑی باتیں بھی کریں گے. 11:6 بغیر ایمان کو اس کو پسند آنا ناممکن ہے, اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان رکھنا چاہیے کہ وہ کیا ہے, وہ موجود ہے. اب اس کے ساتھ اب غور کیجئے گا, ہماری جو دعا ہے اس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں خدا کے پاس آنے والے کو ایمان رکھنا چاہیے کہ وہ کیا ہے, موجود ہے. اب ہماری جو دعا ہے نا وہ تو ہمیں پہلے پتہ نہیں لگتا کہ مانگنی کس سے.
ہم دعائیں جا کر غیر معبودوں سے بھی مانگتے ہیں, ہم مزاروں پہ جا کے مانگتے ہیں, جادوگروں کے سامنے بھی مانگتے ہیں, ہم قبروں پر جا کر بھی مانگتے ہیں, ہم بتوں کے سامنے جا کر بھی گڑ گڑاتے ہیں. کیا وہ دعا ایسی ہے کہ وہ موجود ہے؟ کلام کہتا ہے ان کے منہ ہیں پر وہ بولتے نہیں ہیں, آنکھیں ہیں پر وہ دیکھتے نہیں ہیں, کان ہیں پر وہ سنتے نہیں ہیں, ہاتھ ہیں پر وہ بچاتے نہیں ہیں. ایسا معبود یہ قبر سے زمین پہ ہے, کیا آپ اس سے دعا کر سکتے ہیں؟ جیسے سارے کہہ رہے ہیں اٹھے چاہے اٹھے دعا کرو, اٹھے مانگا, اٹھے کو مانگا, اٹھو مانگا. کیا اس حوالہ کے مطابق جو شگرد کہتا میں دعا کر سکتا, کیا اس حوالے میں جو عبرانیوں 11:6 میں لکھا ہے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان رکھنا چاہیے وہ موجود ہے, کیا وہ موجود ہوتا ہے؟ قبر والا موجود نہیں ہے, بت لکڑی پتھر چاندی سونے والا موجود نہیں ہے. پھر کیسے دعا کر سکیں گے اس کے سامنے؟ پھر کیسے گڑ گڑا سکتے ہیں؟ سنتا نہیں ہے, دیکھتا نہیں ہے, چھوتا نہیں ہے, بولتا نہیں ہے, بات نہیں کرتا, مدد نہیں کر سکتا, پھر کیسے کہیں گے یہ ہو دے گا؟ یہ بھی دے سکتے. اس لیے جب آپ دعا کریں تو آپ کی دعا کے سامنے یہ بات لازمی ہونی چاہیے, یہ اس کا لازمی عنصر رکھے کہ آپ کی دعا ہمیشہ اس کے سامنے ہونی چاہیے کہ جو موجود ہے. 129 مضمون کہتا ہے کہ میرا خدا جو ہے وہ علیم و بصیر بھی ہے, ہر جگہ پر حاضر و ناظر بھی ہے. تو پھر اسی خدا کے پاس جانا ہے جو زندہ بھی ہے, جو سنتا بھی ہے, جو بولتا بھی ہے, جو دیکھتا بھی ہے, جو چھوتا بھی ہے. دعا بھی اسی سے ہو سکتی ہے جو آنسر کر سکتا ہے. اور یہ اسی بات کو چھڑا دیا تھا کہتا جو ہوتا ہو سکتا کہ تدبیر جو ان کی سفر جو تھوڑا اور اونچی بولی, رشتوں سے, چوریوں سے لہو لہان کیا, آواز سے لگا, کوئی آنسر نہیں آیا. اس لیے اپنی دعاؤں کو درست کرنا ہے. شگرد یہی کہتے ہیں خداوند ہمیں دعا کرنا سکھا. دعا تیری حضوری میں ہو, تیری موجودگی میں ہو, تو موجود ہو, تو دعا کا مرکز اور محور ہو, اس میں روٹی کپڑا نہ ہو کہ تم دینے نہ مانگے روٹی کپڑا ملے گا. کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جن کو ایک تو بہت سود نہ ہو, کوئی بندہ ایسا نہیں ہے تیرے گھر میں آٹے دے مٹکے وچ کم از کم 10 کلو آٹا ہون بھی نہ ملے. کوئی نہیں کہانے وہ جڑے نہیں منگنے نہیں یا نہیں منگنے انہوں نے بھی دے دے. یہ تو دینا ہی دینا. ہاں یہ ہوتا ہے کسی کو چنگا سن کسی کو ماڑا ہے تھوڑا پڑتا ہوتا ہے. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کپڑے جڑے میں کان تے پا لے نے تے روٹی نہیں بنی پیٹ چ پا لیے کوئی بھی نہیں سی اگلے سال ہی پتہ ہے. اسی جناب کتھے نمیاں تان کے روٹی نہیں منگی دندے ہیں. اپنی دعاؤں کو درست کریں, خدا کی حضوری میں وہ دعا ہو جو اس کے پسندیدہ ہے, جو اس کی حضوری میں جو وہ چاہتا ہے وہ دعا کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. اور دوسری بات اس میں کیا کہا گیا ہے, ایمان لانا چاہیے کہ ہو گیا ہے مجبور. ہمارا ایمان بھی ایسے ہی ڈاؤن لوگ سے کدی تریتاں دے, کدی دھاگیاں دے, کدی کالے تے, کدی لال تے, کدی پیلے تے, کدی ہرے تے, دھاگیاں دے ایمان, ڈوریاں دے ایمان, کڑیاں دے ایمان, او ایک اور چیز سے چلیے کوئی ہانڈیاں دے ایمان, چتراں دے ایمان. کیسا ایمان ہے وہ؟ اس لیے کہتے ہیں خداوند ہمارے ایمان کو بڑھا. ان چیزوں میں کچھ سچائی نہیں ہے. اگر آپ کا ایمان ایسا ڈھاماڈول سا ایمان ہے تو اس ایمان کو صحیح ایمان کے طور پر ضائع کر دیں. خداوند کے پاس آ کر خداوند مجھے وہ ایمان چاہیے جو تو چاہتا ہے, اور وہ ایمان میرا بھرا ایمان, وہ ایمان میرا بھرا, میں وہ ایمان چاہتا ہوں جس سے راست باز تیرا بندہ جیتا رہے گا, جس سے راست باز ایماندار بندہ جیتا رہے گا. تھوڑا ایمان عجیب سی, اس ایمان کو درست مسیحی ایمان ہے. تو اس آیت میں دعوت کیا ہے؟ کلام کہتا ہے کہ دعا اور ایمان جو ہے وہ فیل نہیں ہوتے, اس کو زوال نہیں ہے. بدائش 15 باب کی 4 آیت میں کہتا ہے 6 آیت 15 بدائش 15 خداوند پر ایمان لایا اور ابراہیم اسے اس نے اس کے حق میں آپ کا ایمان آپ کی راست بازی کو ثابت کر رہا ہے, آپ کی دعا آپ کی راست بازی کو ثابت کر رہا ہے. اے میں کہتے رہنا آپ ہی تو میں کہنا میرا بندہ, ہیلو جی کون میرا بندہ, اسی تو ہیرا بھی نہیں
آپ کی دعا بتاتی ہے آپ رب کے بندے ہیں، آپ کا ایمان بتاتا ہے آپ رب کے بندے ہیں، ابراہیم کا ایمان بتاتا ہے. اسی لیے خدا نے اس کے ایمان کو کیا کر دیا؟ اس کے حاکم میں لکھ دیا، کہہ دیا، گن دیا. یہ کیا ہے؟ راست باز. یہ ٹائٹل ہے، یہ ٹائٹل نہیں. اس ٹائٹل کو اپنا ہے. میرا ایمان بھی راست بازی والا، میرا ایمان بھی راست بازی ظاہر کرے، میری دعا بھی راست بازی ظاہر کرے. کلام کیا کہتا ہے؟ راست باز کی دعا بھی ایسے سے بہت کچھ ہوتا ہے. راست باز کی دعا بھی ہے، راست باز کا ایمان بھی ہے، اور یہی اس کی راست بازی ہے. میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا. اسی ایسے جو مرے مرے رہتے ہیں، ہمیں ڈوبتے جانے ہیں، ہمیں روز ڈوبتے رہتے ہیں. ڈوبتے ڈوبتے پھر کسی کہتے ہیں جو گیا وہ جانے ہیں تو پھر کہتے ہیں بچہ نکھاتے کا جانا پہنتا ہے. دیکھتے نہیں پھر میرا سہارا میں اپنے پتر دیتے جانا ہی سی کر میں جاننا نہیں سا انہیں لے گئی. یہ ساریاں کہانیاں نے ٹیگ استعمال کر دیا ان جیسی رب دی اسی رب کو آگے کتنے جانے بس ایویں گئے. تو ان باتوں کا خیال ہے. سب چیزوں سے زیادہ امپورٹنٹ آپ کی دعا اور آپ کا ایمان ہے. اگر آپ ابراہیم خط کے 11ویں باب کو پڑھیں تو پورے میں آپ کو نظر آئے گا. ٹائم میں بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا جائے لیکن اگر آپ ساتھ میں پڑھیں تو نور کے ایمان کا ذکر ہے. ایمان ہی کے سبب سے نور نے ان چیزوں کی بابت جو اس وقت تک نظر نہیں آتی ہدایت پا کر خدا کے خوف سے اپنے گھرانے کے بچاؤ کے لیے کشتی بنائی جس سے اس نے دنیا کو کیا ٹھہرایا؟ مجرم ٹھہرایا اور اس راست بازی کا وارث ہوا جو کیا ہے ایڈی لمبی کھیل تھی. پھر جا کے ٹائٹل ملے اسی ٹائٹل پہلا بار لانے پھر کرتی ہے. ایک تو یہ ٹائٹل خدا دا بندہ ریورنٹ پتہ نہیں کی لکھی ہوئی ڈاکٹر سپروائزر بی ایس. تو اس طرح سے اس نے گناہ بھری دنیا کے اندر اپنے آپ کو ثابت کیا. خدا کی ہدایت پر چلا، خدا کے کلام پر چلا، خانہ سمیت کشتی بنائی اور اس کی راست بازی جو ہے تب جا کر ان باتوں پر عمل کرنے کے سبب سے کیونکہ نور نے وہی کیا جو خدا سے کہا تھا اس نے اس پر عمل کیا اس لیے اس کی وہ اس راست بازی کا وارث ہے. ابراہیم کی بات کریں تو وہ اندیکھے خدا پر ایمان ہے اور وہ زبردست شخص وطن کو چھوڑا، بیوی 5، عمر رسیدہ ہو گئی. آج میں جب اس میں پڑھ رہا تھا تیاری کر رہا تھا مجھے ایک بڑی اہم بات سارا کے بارے میں ملی. پڑھ دیں اس کو 11ویں باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے نہیں 8ویں نمبر ہاں جی ابراہیم 11:8 ایمان ہی کے سبب سے ابراہیم جب بلایا گیا جی تو حکم مان کر اس جگہ پر چلا گیا جی جسے میراث میں لینے والا تھا جی اور اگرچہ جانتا نہیں تھا کہ میں کہاں جاتا ہوں تو بھی روانہ ہو گیا. ایمان ہی سے اس نے ملک موت میں اس طرح مسافرانہ طور پر باش کی کہ گویا غیر ملک ہے اور اسحاق اور یعقوب سمیت جو اس کے ساتھ اسی وعدہ کے وارث تھے خیموں میں سکونت کی کیونکہ وہ اس پائیدار شہر کا امیدوار تھا جس کا بیمار اور بنانے والا خدا ہے. ایمان ہی سے سارا نے بھی سن یاس کے بعد حاملہ ہونے کی سن یاس کے بعد حاملہ ہونے کی کیا پائی؟ یہ کون دے سکتا؟ ایمان لکھا ہے ایمان ہی سے جب طاقت نہ ہے ایمان خاندان بچانا ہے ایمان کے ساتھ یہ بہت ضروری ہے. اس لیے تو شریعت کہتا ہے ہمارے ایمان کو بڑھاؤ. یہی تو ٹاپک ہے ہمارا. یہ ہے کیا چیز ہے؟ کس طرح سے یہ کام کرتا ہے؟ یہ کس طرح سے ہماری زندگی میں موجود ہے؟ اور بعض ہم سمجھ رہتے ہیں بھائی باندھے بھائی وہ تو لے ایمان رکھے. خداوند تو نے سارا کے ایمان کے ساتھ ایسی قوت اس کو دی
ابراہام کے ایمان کو ضعیف نہیں ہونے دیا. اب غور کریں, اللہ کے پاس بچے نہیں تھے, حنا نے ایمان کے ساتھ سیمول حاصل کیا. الشبا اور زکریا کے پاس اولاد نہیں تھی, اور ان کے عمر رسیدہ ہونے, کمزور ہونے, بڑھاپا ہونے کے باوجود اولاد پیدا کرنے کی قوت ان کے اندر آئی, اور یوحنا بپتسمہ دینے والے کو جنم دیا. آج ہم سب ہو سکتے ہیں, ہماری دعا ہمارا ایمان لا زوال, اس کو زوال نہیں ہے, سب چیزیں ختم ہو جائیں, یہ نہیں ختم ہو جائیں. ابراہیم جانتا ہے کہ اگر میرے بیٹے کو مانگ لیا تو یہی والد کا وارث ہے, سمجھتا ہے کہ خدا اس کو مردوں میں سے جلا دے گا. موسیٰ کے بارے میں لکھا ہے اس نے فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہنے سے انکار کر دیا, کیونکہ اس کی جو نظر تھی وہ کس پر تھی, وہ اجر پانے پر تھی. وہ کیا تھی؟ اجر پانے پر. اور اگر اس کی 27 میں پڑھیں, ایمان ہی سے اس نے بادشاہ کے قہر کا, وہ ونڈرفل مطلب ہے بادشاہ کے قہر سیدھے کے پیچھے, اور ایمان زیادہ کام کرتا ہے قہر کی نسبت. نبوکدنصر کی آگ کی بھٹی سے بھی زیادہ کام کرتا ہے, شیروں کی مان سے بھی زیادہ کام کرتا ہے. اس لیے تو کہتے ہیں ہمارے ایمان کو بڑھا, یہ شیروں کے منہ پر نکال دے گا. ہمارے ایمان کو بڑھا, یہ آگ کی بھٹی کی تیزی کو بجھا دے گا. یہ بادشاہوں کے قہر کو ٹھنڈا کر دے گا. یہ بحر گزم کو تو اس سے کر دیتا ہے. یہ مردہ ہڈیوں میں چھان ڈال دیتا ہے. یہ بند رحم کو دیتا ہے. جن رحموں کے اندر جنم جنم کی قوت نہ ہو, یہ رحم کھو دیتا ہے, ہمیں قوت و طاقت بھر دیتا ہے. یہ ایمان ہمارا بڑا. ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم روٹی نہیں چاہیے, 2 ٹائم کھانا چاہیے, 2 بجے چاہیے. ایک قدم کے اندر میں ایک کی دعا کرنا ہے, نہ بندے کا محتاج کرے تھے نہ منزل کا محتاج کرے. میں کہ یار مہارا تیرا بڑا مزہ تے آتا ہے, نہ بندے کا محتاج کرنا منزل کا محتاج. یہ ہم کر رہے ہیں, یہ دعاواں کرنے کا خدا نے ہمیں دعا کرنا سکھا, نہ منزل کا محتاج نہ بندے کا محتاج. یہ بھی دعا خداوند نے کہا 2 ٹائم روٹی نیشن سے بڑا ہے, یہ دعا کرنا. یہاں کیا جاتا ہے خداوند نے کہتے ہیں کہ بس اپنا ٹائم میں پر ڈالنا سب کھائے ہو. ہماری دعائیں تو مزدور ہی, یہ دعا مت. اچھا جی آگے کیا ہے جی, بادشاہ کے قہر کو خوف نہ کر کے مصر کو چھوڑ دیا, اس لیے کہ وہ اندیکھے کو گویا دیکھ کر ونڈرفل, گویا دیکھ کر ثابت قدم رہا, ایمان میں ثابت قدم رہا. میاں ڈگریاں اتنا پڑھا لکھا پڑھا چلان بھی لگ گیا. کمال بات بیا بان میں ساڑھے کو جان چاہتا ہے. میرے کو کہا میں نا کسی مطان شاید چھاڑی کے دے اسے پینڈ چاہ دیا. میں کہا نہیں, یہ خدا نے کیا ہی نہیں, یہ خدا دی گل ہی نہیں, یہ میں نہیں لگتا خدا نے کیا ہوگا. میں تو خدا نے کیا بھی تو یورپ جا سکنا ہے, امریکہ جا سکنا ہے, وہ خدا دی مرضی ہے. جیسے پینڈ کا ہینڈل ہوں گے خدا دی مرضی. یہ بندہ مصر کا شہزادہ, مصر یہ تمام علوم سیکھے اور پرورش 40 سال ایک بندے کو ڈیلی نوکر چاکر سیٹل کر رہے ہیں. 40 سال بعد بندہ وہ تو بھج گیا تو جا کے پیڑا پکڑا, پھر 40 سال پیڑا پکڑے چلے, اندر سارا غرور, تکبر, بڑا پن سارا کچھ جو گڑبڑ سے کر دیتا. پھر ثابت کر دیتا اندیکھے خدا کو. بڑا زبردست ہے یہاں لکھا ہوا ہے, یہ وہ گویا اندیکھے کو گویا دیکھ کر ثابت کر دیتا. اندیکھا خدا اس کو گویا دیکھ کر ثابت کر دیتا. وہ کرے گا, اس نے مجھے سنا ہے, اس نے مجھے بلایا ہے. اسی کر دی جدھر کا شکھا دیا جدھر نام ہی نہیں پتہ نہیں رات نے ساڑی کھائی سنی. تو یہ ایمان, یہ دعا ہے. آگے بڑھے گی, آگے کیا ہے اس کے ایمان ہی سے کچھ نصیحت ہے اس کے بارے میں. ایمان 14واں باب 22 نصیحت ہے.
کیا نصیحت ہے؟ اور شاگردوں کے دلوں کو مضبوط کرتے اور یہ نصیحت دیتے یہ نصیحت دیتے تھے کہ ایمان پر قائم رہو، ایمان پر قائم رہو، اور کہتے کہتے تھے ضرور ہے کہ ہم بہت بہت مصیبتیں سہ کر خدا کی بادشاہی خدا کی بادشاہی ایمان پر قائم رہو، بہت سی مصیبتیں سہ کر خدا کی بادشاہی۔ نوح ایمان پر قائم رہا، اپنے خاندان کو بچا لیا۔ ابراہیم ایمان پر قائم رہا، وعدے کا ملک میں چلا گیا، خیموں میں زندگی گزاری۔ جس کا ممار بنانے والا خدا تھا اس کا امیدوار رہا۔ بیوی کو خدا نے قوت دی تاکہ وہ اولاد پیدا کر سکے، بیٹے کو خدا نے مانگ لیا۔ کتنی باتیں ہیں ایمان میں ثابت قدم، ہم ایمان میں ثابت قدم نہیں رہ پاتے، چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ایمان کے ساتھ ایک صبر بڑی ضروری ہے۔ یہ آگے تک میں بتایا نصیحت ہے، ایک تو یہ نصیحت ہے۔ دوسری چیز آپ پڑھیں گے ایمان کی حالت، رومیو 4:17 ایمان کی حالت کیا ہے؟ چنانچہ لکھا ہے میں نے تجھے بہت سی قوموں کا باپ ٹھہرایا اس خدا کے سامنے جس پر وہ ایمان لایا تھا، جو مردوں کو ہاں جی اور جو چیزیں نہیں ہیں ان کو اس طرح سے بلا لیتا ہے گویا وہ موجود ہے۔ یہ خدا ہے جس پر ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ آج گھر میں یا تو میں بتا رہا تھا ہمیں جو چیزیں چاہیے مارکیٹ میں موجود ہیں۔ اگر ہمیں گاڑی چاہیے مارکیٹ میں موجود ہے، آپ کو گولڈ چاہیے مارکیٹ میں موجود ہے۔ اب کیا کریں سر، ہمارے خدا کو کام کرنے کے لیے مارکیٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ یہ ضرورت ہے کہ آیا تیرے شہر سے شہر لگتی بھی ہے کہ نہیں۔ جو چیزیں نہیں ہیں ان کا وجود نہیں ہے، اس کو اپنے پلے سے باندھ لیجیے گا۔ وہ تیرے شہر سے لگتی نہ ہوگی، وہ دنیا میں لگتی ہوگی، لیکن ہمارا خدا جس پر ہم نے ایمان رکھنا ہے، جس سے ہم نے دعا کرنی ہے، وہ چیزیں نہ بھی موجود ہو تو وہ ان کو اس طرح سے بلا دیتا ہے کہ وہ موجود ہیں۔ وہ چیزوں کو وجود دے دیتا ہے، چیزوں کو کریٹ کر دیتا ہے، چیزوں کو بنا دیتا ہے۔ ہمارے خدا میں یہ قدرت ہے، روشنی نہیں ہے۔ انہیں بھی کیا سورج تھوڑی روشنی مجھے، چاند تھوڑی روشنی مجھے، ایسا کیا نہیں، پہلے دن خدا نے روشنی کو تخلیق کیا، آج پھر سورج چاند سے کہا۔ ہم غور کریں ہمارا خدا کیسا ہے، جس پر ہمیں ایمان رکھنا ہے، جس سے ہمیں دعا کرنی ہے، اور ہم اس کا دین باب اس کی 17ویں آیت کو پڑھیں گے 30 ایمان کی حالت۔ اگرچہ انجیر کا درخت نہ بھولیں اور تاک میں پھل نہ لگے اور زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے اور کھیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو، بھیڑ خانہ سے بھیڑیں جاتی رہیں، طویلوں میں مویشی نہ ہو، تو بھی میں خداوند سے خوش رہوں گا اور اپنے نجات دینے والے خدا سے خوش بخش ہوں گا۔ یہ ایمان ہے۔ اسی کے لیے سارا میرا پھل ضائع ہو گیا، ساری فصل ضائع ہو گئی، سارا پیسے ڈوب گیا، فلاں ہو گیا، امتحان ہو گیا، تو پھر ایمان کہاں گیا، پھر دعا کہاں گیا؟ یہ ایمان کی حالت ہے۔ اوپر ہم نے پڑھا نام چیزاں ہوں یہ بھی کام کیا۔ آج میں بھائی کو گیا تو مجھے وہ بتا رہی تھی کہ ہمارے بھائی کا بھائی تھا، گردے میں کینسر تھا، تو میں بتا رہی تھی کہ حاجی صاحب میں گئی مجھے پھر بیا بن جاتا ہوں اسی ڈاکٹر کا اس میں 10 سال سے وہ بہت بڑا ہسپتال ہے، اسی نے کیا بھی ہے حالات ریشن کے بندہ دی کنڈے ہاں یار ریشن تیرا ہونا چاہیے، پیسے 5 لاکھ روپے لگ گیا، میں نے کہا یار کچھ جانا ضروری جو میں کہنا 2.5 لاکھ میں کر دینا کہ تو 2.5 لاکھ، میں نے کہا جی میرے کو 2.5 روپے یہ نہیں مشکل بڑی میں نے کہا اچھا یار کچھ کر دیں، تو کہا انہوں نے کہ اس نے سارا پلیٹ بالکل فری میں کر، اور جب وہ
بالکل باہر آ گیا. اب اس کو کہا کہ ابھی تیری میڈیسن کے لیے تیری علاج معالجے کے لیے جو کتنے دن ہاسپٹل میں رہنا ہے, اپنے لیے 1 لاکھ روپیہ تیرے پاس ہونا چاہیے. ٹیسٹ ہوں گے جی چلو 5 تو علاج ہوں میں علاج کی طرف بھی منگاؤں. اچھا کچھ کا پھر کچھ لوگوں کو بتایا جو اس کے کوئی جانے جانے والے تھے شبیر کر کے اس طرح سے, تو شام تک 1 لاکھ روپیہ. اب اس کے جتنے بھی لوگ اس کو ملنے آتے ہیں بڑے ہاسپٹل میں سب کہتے ہیں سراج جی اسی ایک بڑے سراج کی میں آ گیا تو امید لوگوں نے اتنے بڑے پیسے لگ جائے. انہوں نے کہا میرے کر دیا بھی لگے ہمارا خدا یہ کر سکتا ہے. تو پہلوں میں مویشی نہ ہوں پھر بھی برکت دے سکتا ہے. بھیڑ کھانے سے بھیڑے بھی جاتے ہیں بڑے تو لیلا ہی مار دے نا اسی کہتے ہیں پتہ کی بنے اسی سامنے بنا دے رب یہ بچ گیا کیوں رب یہ تو نہ بچا دے پھر آپ کیا کیا ہی تو یہ ایمان کی حالت ہے. کیا حالت ہے برانڈو گہرا ایمان ہے کیا؟ اب ایمان جو ہے امید کی ہوئی چیزوں کا کیا ہے جو ہماری امید ہے وہ چیزوں کا کیا ہے اعتماد. آگے اندیکھی چیزوں کا کیا ہے ثبوت ہے. جو چیزیں نظر نہیں آ رہی نا اس کا ثبوت ایمان بتا رہا ہے کہ وہ تیرے کو ہے. اندیکھی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت. تو یہ ہے آخری بات زبور 126 اس کی 5 کیا کہتا ہے 126 کی 5 جو آنسوؤں کے ساتھ ہوتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ جانے ہیں, اور جو روتا ہوا بیج ہونے چاہتا ہے وہ اپنے پھولے لیے ہوئے شادمان ہوتے ہیں. آگے بس آپ یاد رکھیں اگر آپ کو بیج ہوتے مشکل کسان کے بارے میں یعقوب کے خاطے 5ویں باب میں لکھا ہے کہ کسان زمین کی قیمتی پیداوار کے انتظار میں پہلے اور پچھلے میل کے برسے تک صبر کرتا رہتا ہے. یہ بھی صحیح ہے, دعا اور ایمان کے ساتھ تھوڑا سا صبر بھی ہونا چاہیے. پہلے اور پچھلے میل تک صبر کرتا رہتا ہے قیمتی پیداوار کی آنے والی, اور پھر جب صبر کر لیتے ہیں تو پھر اس کے پاس فصل آ جاتا ہے, پھل آ جاتا ہے. ہم بیج نہیں بونا, یہ بیج ہم نے نہیں بونا, شکرگزاری کا بیج ہم نے نہیں بونا, دعا کا بیج ہم نہیں بولتے, مذہبے ہم نہیں کھڑے کرتے. کیسے ہم سمجھتے ہیں کچھ ملنے والا کڑک بیجی نہیں داخلی ہوتی ہے اس بندے پھر غور کریں ہم کیسی دعا کر رہے ہیں, اور ہمیں آج اس بات کو اپنے دل میں لے کر جا رہے ہیں کہ جو دعا اور ایمان ہے اس کو زوال نہیں ہے, یہ فیل نہیں ہے. اس کے ذریعے سے آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں, مانگ سکتے ہیں, ایمان رکھ سکتے ہیں, اور وہ آپ کی زندگی میں کام کرے گا. آپ کا ایمان متحرک ہے, یہ ورک کرتا ہے, یہ ڈیڈ نہیں ہے. ایک پڑھنے آئی پھر ختم کر رہے ہیں برانیوں 4:17 کے بعد 18 میں آدمی پڑھتی ہے. رومیو 4:18 وہ نا امید کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا تاکہ اس قول کے مطابق کہ تیری نسل ایسی ہی ہوگی وہ بہت سی قوموں کا باپ ہوگی, اور وہ جو تقریباً 100 برس کا تھا باوجود اپنے مردہ سے بدن, غور کیجئے گا, بدن مردہ, کمزور, ہڈیاں, ڈھانچہ مر گیا. 100 سال کا ابراہم ہوا, تقریباً 100 سال کا ضعیف, کمزور, اور کیا لکھا ہے اپنے مردہ سے بدن, اور سارا کا جو رحم ہے وہ کیا ہے, وہ مردگی میں ہے. خود بھی مردہ, رحم بھی مردہ, ہڈیاں ڈھانچہ, کمزور, عمر رسیدہ, ضعیف. ڈاکٹر کی دیتا ہے جواب ہم کو نہیں ہو سکتا. اور غور کیجئے کیا کہتا ہے مردگی پر لحاظ کرنے کے ایمان میں ضعیف نہ ہوا.
मुर्दगी पर लिहाज करने के ईमान में ज़ईफ ना हुआ और ना बेईमान होकर खुदा के वादों में शक किया, बल्कि ईमान में मजबूत होकर खुदा की तमजीद की। ये है ईमान में मजबूत हो, जिस्म कमजोर हो, हमारा ईमान ज़ईफ, बदन तंदुरुस्त, कुव्वत वाला, जोर वाला, जवान, अली फिर कहा नहीं ना अस्मिले नहीं, बस सगले नहीं सोबीत पर चावता हूँ, बदन जितना मर्जी का 2 मिनट का तो पता नहीं ईमान ज़ईफ है, इसका बदन कमजोर है, रहम पसंद होता, लेकिन ईमान जो है वो मजबूत है। ईमान में ज़ईफ है, हम ईमान में ज़ईफ हैं, अपने ईमान को दुरुस्त करें, अपनी दुआ को कुव्वत में लाएं। एक बंदा था, 450 बंदे वो दुआ मगर पूरा को मंगना जेड़े मौजूद नहीं थे। आप एक रास्तास हैं, आपका खुदा आपकी दुआ के वक्त में मौजूद है। आपको पता होना चाहिए कि जिससे मैं दुआ कर रहा हूँ वो मौजूद है, उसकी हजूरी है, वो जहाँ तक नशी है। हमें इस बात को अपनी जिंदगी में लेना होगा। आप एक हैं पर आपका ईमान है, मेरा खुदा मौजूद है, 450 का खुदा मौजूद नहीं सी। आप दुआ करें, आपकी दुआ को सवाल नहीं, आप ईमान रखिए, आपका ईमान को सवाल नहीं। दुनिया में सब चीजें खत्म हो जाएंगी, आपकी दुआ आपका ईमान खत्म हो जाएगा। आमीन।